السلام علیکم ففتھ کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ ایک حمد ہے۔ حمد آپ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ یہ نظم حمد مولوی اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس حمد میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ جہان بنایا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کیسی زمین خوبصورت بنائی ہے، کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے اور کیا خوبصورت آسمان بنایا ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں نا، کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور آسمان ہمارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پیروں تلے بچھایا، انڈرلائن کر لیجئے اسے، پیروں تلے یعنی پیروں کے نیچے، کیا خوب فرش خاکی۔ فرش خاکی زمین کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر پہ لاجوردی، لاجوردی کو انڈرلائن کر لیجئے، لاجوردی کا مطلب ہوتا ہے نیلا۔ ایک سائباں بنایا، سائباں کو انڈرلائن کر لیجئے، سائبان ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے سر پر سایہ کیے ہو۔ تو شاعر یہاں پر اسی طرح زمین اور آسمان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت زمین ہمارے پیروں تلے بچھا دی ہے اللہ نے، اور سر پر ایک نیلا آسمان ایک سائبان کی طرح بنا دیا ہے جو ہمارے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، زمین کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، کہیں پر سبزہ ہے، کہیں پر پتھر ہیں، کہیں پر ریت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت زمین اور آسمان ہمارے لیے بنائے ہیں۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، ٹھیک ہے۔ بیل بوٹے چھوٹے پودوں کو اور ایسی بیلوں کو کہا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پر اور دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں، خوشنما خوبصورت۔ پہنا کے سبز خلت، سبز خلت، خلت کہتے ہیں خوبصورت لباس کو، ٹھیک ہے، قیمتی لباس کو۔ پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، اور پھر کیا کیا اللہ نے کہ پیڑ پودے لگائے، بیل بوٹے لگائے، ٹھیک ہے، بڑے پیڑ بھی ہیں، چھوٹے پودے بھی ہیں، اور ان سب کو کون سا رنگ دیا اللہ نے؟ ہرا رنگ۔ اور ان کے ہرے پتوں کو اللہ، یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ہرا لباس۔ تو سب پتوں کو اور پودوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اور پھر ان کو ہرا رنگ عطا کیا تاکہ وہ اور خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بنے۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اور پھر زمین پر اللہ نے پودے اگائے، اور پودے اگانے کے بعد کیا کیا کہ ان کو خوبصورت بنایا اور ان میں پھول لگا دیے، اور پھولوں سے کیا خوبصورت خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھول دیکھ کر کتنے اچھے لگتے ہیں، ہم سب خوش ہوتے ہیں پھولوں کو دیکھ کر۔ اس خاک کے کھنڈر کو، کھنڈر کو انڈرلائن کر لیجئے، کھنڈر کہتے ہیں اجڑی ہوئی جگہ کو۔ اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، گلستاں کو انڈرلائن کر لیجئے، گلستاں باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب اگر ہر طرف زمین ہی زمین ہوتی، ریت ہی ریت ہوتی تو ہم گھبرا جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہاں پر پھول پودے لگا دیے، یہاں پر درخت اگا دیے، سبزہ لگا دیا، جس سے دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، انہیں دیکھ کر سبھی خوش ہوتے ہیں نا، پھول پودوں کو دیکھ کر۔ پھر ہے میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے مجھ کو شیریں دہاں بنایا۔ شیریں دہاں کسے کہتے ہیں؟ شیریں کہتے ہیں میٹھے کو، اور دہاں کہتے ہیں زبان کو، یعنی میٹھی زبان۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت اور مزیدار جو پھل ہم کھاتے ہیں اس کو کھانے سے کیا ہے کہ ہماری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ مطلب صرف ویسے جو میٹھی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس زبان میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے، اس بول چال
میں بھی جو ہے وہ خوبصورتی اور مٹھاس آ جاتی ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ مکان آپ کو پتہ ہے مکان کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں، جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکان کا مطلب صرف گھر ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ سورج جب اللہ نے بنایا تو زمین پر زندگی اور حرارت قائم ہو گئی، اور سورج جو ہے وہ ہماری دنیا کو حرارت اور روشنی دیتا ہے، پھل پھول سب اسی کی روشنی میں اگتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے یہ مکان یعنی یہ زمین جو بنائی اللہ نے، تو اس کو جو ہے وہ سورج سے روشنی بخشی۔ دن میں دیکھیے روشنی ہو جاتی ہے چاروں طرف، اندھیری رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو کیسی روشنی پھیلتی ہے، اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں انڈرلائن کر لیجئے، تسبیح خواں کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور تسبیح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ جن کی تسبیح لوگ سنتے بھی ہیں۔ کچھ پرندے جو ہیں وہ تو ہی تو، اور کچھ جو ہیں وہ اور بہت سارے ایسے جو ہیں وہ الفاظ بولتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور پیاری یہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، صبح میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ کتنا چوں چوں کرتی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ کیا کرتی ہیں فجر کے وقت؟ تو اس وقت وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، جس نے انہیں زندگی دی، جو انہیں رزق دیتا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے۔ آب رواں کو انڈرلائن کر لیجئے۔ آب رواں کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، اور رواں کا مطلب ہے جو چیز بہہ رہی ہو، چل رہی ہو، ٹھیک ہے؟ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے پانی میں مچھلی پیدا کی، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بعض مچھلیاں تو جو ہم کھاتے بھی ہیں، اور کچھ مچھلیاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت رنگوں کی ہوتی ہیں۔ مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، اور پھر مچھلی کو تیرنے کے لیے پانی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہا دیا۔ دیکھیں دریا بہتا رہتا ہے، چشمے اور جھیلیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہہ رہی ہیں، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے جو ہے وہ آبی جاندار اس میں زندہ رہتے ہیں، کیونکہ پانی کے بہنے سے جو ہے ان میں آکسیجن جو ہے وہ موجود رہتی ہے، اور پھر اس میں موجود جو جاندار ہیں وہ بھی موجود رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی تعریف شاعر کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے صرف زمین والوں کا ہی خیال نہیں رکھا، بلکہ پانی میں رہنے والی مخلوق کو بھی اس کی مرضی اور اس کی فطرت کے مطابق جگہ عطا کی، اس کو وہ تمام سہولتیں دیں جو انہیں وہاں پہ چاہیے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی۔ کاریگری کو انڈرلائن کر لیجئے۔ کاریگری کا مطلب ہوتا ہے بنانے کا ہنر، کوئی کام کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہ کارخانہ، یہاں کارخانہ سے مراد کیا ہے؟ زمین اور دنیا، ٹھیک ہے؟ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں، رائے گاں کو انڈرلائن کر لیجئے۔ رائے گاں کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جس کا کوئی کام نہ ہو۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اتنی چیزیں بنائی ہیں اور کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک کام ہے، ہر جاندار کا ایک خاص کام ہے جو اسے کرنا ہے، اور یہ کام وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ ایک مکھی بھی بیکار نہیں ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ حمد سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اسے غور سے جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور نئی نئی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ انشاءاللہ امید ہے جب آپ اس نظم کو، اس حمد کو اچھی طرح غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ بہت اچھی نظم اور حمد
मौलवी इस्माइल मीठी ने लिखी है और इसे आप पढ़िए, देखिए और समझिए। कुछ ना आए तो ज़रूर मुझसे पूछिए। शुक्रिया।